لله العزيز العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد قابل احترام علماء کرام، حاضرین و سامعین، حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ان کے احباب نے یہ بندوبست کیا، میں بھی یہاں حاضر ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے جب یہ ساری باتیں کسی ریاکاری کا، کسی تصنع کا اور کسی ایسی چیز کی طرف ہمیں لے جائیں جو نقصان کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نبی تمہیں تمہارے بیچ اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ یہ تم پر ہماری آیات تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر دیں گے، تمہارا تزکیہ کر دیں گے۔ صفائی، ستھرائی، پاکیزگی یہ انسان کی جسمانی ضرورت بھی ہے اور روحانی ضرورت بھی ہے۔ انسان جب اجلا ہوا ہوتا ہے، دھلا ہوا ہوتا ہے، اس نے غسل کیا ہوتا ہے، تو دوسروں کی نظر میں نہیں، وہ اپنی نظر میں بھی اپنے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس کرتا ہے، اس کی اپنی بھی وہ ضرورت ہے۔ اب میں اس کو اور سادہ کروں تو میں یوں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بھی پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بندہ مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم فاضل ہو، ٹھیک ٹھاک ڈگریاں رکھتا ہو، جیب بھی بھری ہوئی ہو، لوگ بھی اسے جانتے ہوں، صرف کپڑے نہ صحیح پہنے ہوں، صرف کپڑے نہیں ٹھیک پہنے، میلے کچیلے ہیں، تو اس سے کہا جائے نا کہ صاحب چلو ذرا، تو کہتا ہے نہیں یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ تو آپ اسے کہیں کہ یار مطلب تو پڑھا لکھا بھی ہے، نہ تیری دولت کہیں گئی، نہ تیری ڈگری خراب ہوئی، کپڑے ٹھیک نہیں نا، تو کیا عرض ہے؟ لیکن وہ جانے کو تیار ہے، کہتا پہلے غسل کروں گا، کپڑے بدلوں گا، دھلے ہوئے پہنوں گا، صفائی والے پہنوں گا، پھر چلوں گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اور اگر اسے کہا جائے کہ دو چار مہمان تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بندہ دولت بھی رکھتا ہے، ڈگری بھی رکھتا ہے، فہم و فراست والا بھی، صرف کپڑے نہیں صحیح، کپڑے آج میلے ہیں، دو چار دن ہو گئے کپڑے تبدیل نہیں کر پایا، یا کوئی کام کر رہا تھا تو کچھ مٹی زیادہ لگ گئی ہے، تو آپ جتنی مرضی جتن کریں وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک صفائی نہ ہو بندہ اپنے آپ کو خود آسانی میں محسوس نہیں کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے نا محفل میں،
اس کی ساری توجہ محفل پہ نہیں ہوتی، اپنے بٹن پہ ہی ہوتی، حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ بھی نہیں، لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یار ایک بٹن میرا کام ہے، کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا، اور گھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کیا، آج مجھے وہ والی ویسٹ دے دی جس کے 3 بٹن ہی کوئی نہیں تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا، یہ اور آپ جتنے مرضی بڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے، آپ کو کے لیے غسل دیکھیں نا، کپڑے دھلے ہوئے ان دھلے پڑے تھے، دھونے والے تھے، حضور گھر تشریف لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہیں دھو ڈالو، کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کے پراگندہ حالت تھی۔ کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں، میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں، یعنی بلا سارا کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتے نہیں میں درویش ہو گیا ہوں، تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو صحیح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لیا اور بلا کر کے فرمایا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، تیرے کپڑے کس طرح کے، کنگھی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے عرض کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں، بڑی خیر نہیں، رب نے بڑا مال عطا کی؟ حضور بالکل ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن، رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے، پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویہ تو نہ اپنا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے ہیں، ایسے نہ کر۔ تو صفائی ستھرائی، آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے۔ آپ 4 دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ صحیح بتائیے گا، اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں اسے سکون نہیں آتا، تو اگر اس کے دل پہ میل کچیل ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں نا، ہم ان کو بتا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں۔ بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ سبب ہوتا ہے۔ آپ کپڑے میلے تھے تو آپ بے سکون تھے، تو اگر آپ کا دل میلا کچیلا ہے نا، روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے، یہ دھبے ہوتے ہیں۔ حسد ایک دھبے کا نام ہے، عداوت ایک دھبا ہے، تکبر ایک دھبا ہے، یہ سارے دھبے۔ اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو آپ اس نقطے کی موجودگی میں سکون میں رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے، جو تیرے سینے میں کھٹکے، تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر مطلع ہونا، تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں، ہم حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کرتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب آدمی یا ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں شامل ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس پائے کا ہی نہیں ہوں، اس میں تو شامل ہی وہ ہوتے ہیں جن کے پلے کوئی شے، تو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں، اندر جل رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں تو بے سکون رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں، اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر کیسے چلی گئی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر۔ ہمارے اندر یہ میل چڑھ، اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے، دیورانی کے اندر، جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، کیسے سکون پائے گا؟ حسد ایک آگ ہے، اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے
جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی وہ کھائی جاتی ہے، لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی، تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے۔ حسد کھا جاتا ہے تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی، میں حسد نیکیوں کو، کس کو کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی حسد، یہ سرکار نے فرمایا نا، حسد نیکیوں کو، اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، حسد بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے۔ حسد نہ کریں، رشک کریں، رشک کریں۔ آپ کہیں کیا بات ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے۔ کیا بات تھی اس عورت کی، ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بی بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے۔ اب رشک کریں، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے، رشک سے۔ کنز العمال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے، کیلولا فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی آ گئی ملنے، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ، پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز، کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے، اور کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذان سے، کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا۔ تو وہ خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے، حضور نے دروازہ کھولا، بوڑھی کو بٹھایا، کھانا کھلایا، دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، سرکار جواب دیتے رہے، اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے پر آج ذرا انداز نرالا تھا، حضور نے بڑی محبت کی، جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے، میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑا نوازا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے، حضور بھی جائیں گے، رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی، لیکن وہ چلی گئی، حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ جناب عائشہ کہتی ہے میں قربان جاؤں، میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے، یہ بی بی کون تھی؟ تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے، اٹھ کے بیٹھے، سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، ان کی سہیلی تھی یہ عائشہ، خدیجہ کے دور میں آتی تھی، خدیجہ کھانا کھلاتی تھی، وقت دیتی تھی، پیار کرتی۔ فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا، حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی، آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم دیکھیے، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون؟ تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستھری بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس شخص نے فوراً پوچھا، مشکات دیکھیے اٹھا کے، اس نے پوچھا جی مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ۔ فوراً ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا ابو بکر صدیق۔ فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پہرا دینا تھا، چھپر کا پہرا دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا، تو بڑا مشکل کام تھا، کون وہاں کھڑا ہو؟ تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا، سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا، لیکن ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا، میں حضور کے اس چھپر شریف کی پہرے داری کروں۔ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ رشک کرتے تھے۔ حسد ہمارے ہاں نا کر تعریف ہی رہے ہوتے ہیں، پر وہ ہلکا سا نچوڑیں تو اندر سے حسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا، بس ہلکا سا
کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نخرہ کتنا تھا، بس وہ نکل آیا، وہ نچوڑ لیا، وہ گیا کام سے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک بات نے طے، حسد نہیں کریں، آپ کو تکلیف دے گا، آپ اذیت میں آئے۔ پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے۔ یوں جھک کے ملنے کا نام عاجزی نہیں، بلکہ حضرت سعدی فرماتے ہیں میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، دل بڑا اکڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے، یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے، تیری عاجزی بھی فریب ہے۔ تو کہیں کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ عاجزی تو دل کا نام ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے، آپ کتنے جھکے ہوئے ہیں، آپ کس قدر پیار کر۔ بہت سارے لوگوں میں تکبر ہے، مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو۔ اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں دنیاوی لوگوں کی، میں تو دینی محفل میں دیکھتا ہوں، یہ کوئی علاقے کا چودھری اگر کسی محفل میں آ جاتا ہے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں حالانکہ میں چودھری ہوں، تو اونچی کر کر کے گردن۔ عادت پڑ گئی نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، پیچھے مزہ ہی نہیں آتا، حالانکہ شان تو رب دیتا ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ قابل اکرام ہیں تو پھر آپ قابل احترام ہی ہیں، لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جما کے اپنے آپ کو، مطلب کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ دو جملے کہہ کے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا؟ میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لیے، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے، کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں کہیں مجھے کوئی بے ادبی نہ کہہ دے۔ ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے سے پہلے بے ادبی کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے ادب سکھایا جائے، پھر اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اسے بے ادب۔ ہم ادب نہیں سکھاتے لیکن بے ادبی کا تانا فٹافٹ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ پوچھیں، اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، آپ بتائیے۔ وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی۔ اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سوال ہے، یہ حضور نے غلامی ختم کر دی تھی۔ آپ پڑھیے ابو داؤد شریف، ختم ہو گئی غلامی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف، حضور نے غلامی ختم کر دی، غلامی رہی نہیں۔ کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف پڑھ لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے آیا، جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت حضور نے یہ کی ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ غلام تو وہ رہے نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے۔ آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے؟ وہ غلام، میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں، فرمایا تمہارے غلام تمہارے، ادھر دیکھیں میری طرف، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں۔ غلام غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنے گا؟ آپ، وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے، انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے، غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھاتا ہے، اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کے خود پہنتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا۔ اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ مجھے بتلائیے، غلام تو غلام رہے نہیں، حضور نے تو سیٹ ہی ختم کر دی، انہیں بھائی بنا دیا ہے، وہ تو سیٹ ہی ختم ہو گئی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا۔ بھائی، ہمارے ہاں نا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کہ میرے 6 ملازم ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو 15 بندے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے گی، وہ پھر کرسیاں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا۔
وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے. وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا. بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں. کسی کونے میں بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا. اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں. کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے. اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے. نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا. اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تسی وہ تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھو پہنچ جاؤ گے. وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا. یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا. مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرا عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا. یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے. تھوڑا سا نیچے رہیں. یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے. امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہ سفر کر رہا تھا. گرمی کا موسم تھا. سفر کرتے 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 ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا. حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں. کہتے ہیں سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے. پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے. میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے. یہ تہذیب کے مطابق نہیں. تہذیب کسی اور چیز کا نام. آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے. کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا. گلی میں کیا، گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں. کیوں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. کہتے میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا. حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی. حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں. میں نے کہا حضور نہائیں. کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں. میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے. کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے. کہتے سرکار اور غسل کرنے لگے. خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا. جب میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی. جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر. اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے، اگر کبھی بچ جائے. چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے ہیں. اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے کہ وہ اس کو کہتے آپ یہی ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ حافظ جی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پر دیگ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج دیں. بچ گئی ہے وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے. یہ اعزاز نہیں دیا، دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی. وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا. یہ کوئی سرور والا کام نہیں. میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا. میں کہ یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے، ساڑھے کو تو ٹائم کٹ گیا آنا یار، حد ہو گئی. تو کہے کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے، میں سویرے ہی آیا. یہ کیا بات آپ نے، اسی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو آ تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر.
کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا، میں تان کے کھڑا ہو جاؤں. یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں. وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں، مرید پہ چڑھ جائے نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا؟ تھوڑی تو بھی پیار کر لے، کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہہ. وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی. یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے. ابا جی چل جائے گی. تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اس طرح تو نہ کر یار، کم از کم تیرا زور لگے گا ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے. پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو. الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں کریم رسول نے چادر تان لی، میرے لیے چادر تان لی، میرے لیے. تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا. یعنی میرے لیے چادر، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا سائیاں. حضور نے چادر تان لی، کرنا غسل. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے، فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا تو کر غسل. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا. حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا. فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر. فرماتے میں نے اور غسل کیا. تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا. میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا. تو فرمانے لگے نہ ہمیں اتنی دیر میں نے کیا ہے، تمہیں اتنی دیر غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں، اب بس کریں. حضور میں نہا چکا ہوں. تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے اکٹھے نکلے تھے نا، گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار، تو غسل کر. مجھے اچھا لگا یار یہ کیا اسٹیٹس ہم نے بنا لیا. ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے. ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے. کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی، اذیت آئی. مجھے چلا نہیں جاتا تھا، چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا. میری اماں جی حیات تھیں. میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے. تو میں سو گیا، میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی. میری ماں میری ٹانگ، اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا. میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری اماں جی نے کیا، وہ بیمار رہتی تھی، شوگر تھی، کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ. آپ بات کو سمجھے نا. وقت گزر گیا، وہ انتقال کر گئی، 8-9 سال بیت گئے، پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا. ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو 2 جملے پیار کے بول دے، 2 جملے، اور کسی کے لیے بھی نہیں یار، کسی کے لیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے. کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح، اس کا بھی حضور خیال کرتے. ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں ایک بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے. میں اور آپ کے فرمایا چپ کر ذرا سن تو لے، پہلے ذرا سن تو صحیح نا، ذرا سن یا رسول اللہ حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا، ذرا سن نا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے. جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات. جناب عائشہ کہتی ہیں میں بڑا روئی. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں پھر رو پڑی. حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان کر تو رو پڑی. کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا. حضور لفظوں جملوں تک کا احساس. یا آج کوئی
فکرے کس طرح کے بیان کر رہا ہے، آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا، اس بات کا بھی خیال ہمارا تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا، کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا، بڑا ہمیں شوق ہے، یہ میرا ملازم ہے، گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے، تھوڑا سا جھکے تو صحیح، تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں، تھوڑا یہ آپ کی گردن دیکھیں نا، جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں، اکڑ گئے ہیں، آپ کو اپنے علاوہ، وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے، کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا، آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت، لیکن ہمارا وہ احساس کدھر گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے، اب وہ نکلتا نہیں، کھٹکتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے، بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں پہچانا جاؤں، سمجھتے نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے میں تشریف فرما تھے تو غلام سے کہنے لگے چل ذرا شاپنگ کرنے چلیں۔ کس سے؟ بول کے بتائیے، لے گئے ہو کبھی ملازم کو ساتھ؟ ہم تو ابا جی کو نہیں لے کے جاتے، حالانکہ ان کو کبھی کبھی لے جائیں تو انہیں بڑا اچھا لگے۔ کبھی کبھی والد صاحب سے کہیں نا کہ موسم بدل رہا ہے اور 2 جوڑے لینے چلے، ہم لے کے جائیں کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے، ان سے کہ ابا جی آئے میرے لیے کپڑے پسند کریں۔ ان بیچاروں نے بوڑھوں نے کیا پسند کرنا ہے، پر آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو ان کا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن یہ کام بھی ہم یاروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، والد کو کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لگے چل نا یار کپڑے خریدنے۔ خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا، حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، فرمایا آج 2 لینے بھی، ایک تیرا ایک میرا۔ کہتے ایک خاصا مہنگا لیا، ایک ذرا سستا لیا۔ میں فوراً سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈالے، میں نے اٹھائے، میں غلام تھا، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے، لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے۔ تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ تھی بات تھی، میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا، جناب علی کو تھمایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا۔ باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف، اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا، یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کریں نا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ وہ کہتا میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، ایک علت بیان کی، ایک لاجک میں نے بیان کی۔ میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں، اور میں سستا پہنوں گا کیونکہ میں۔ تو حضرت علی نے فوری طور پہ حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے، عالم تھے نا، تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا، پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا۔ دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا، کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان، ایک سبب بیان، کہنے لگا حضور آپ چونکہ آقا ہیں تو آپ جوڑا پہنے مہنگا، آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے، میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ بیان کر، تو میرے والا کر، میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے، یہاں وہ حکم لگا۔ اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو سستا مجھے دے نا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے، اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں۔ فرمایا یہ والا نقطہ یہاں لگا نا، یہ کلیہ یہاں استعمال کر۔ تو خادم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی، اعزاز بھی دے دیا، اور مجھے بات بھی سمجھا دی۔ تیسری بات ہے اس کا بھی ضرور خیال رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا۔ ہم نا آرام پسند بہت ہو گئے،
مطلب دنیا میں سب سے تکلیف میں سب سے زیادہ ہمیں پریشان وہ بندہ کرتا ہے جو ہمارے آرام میں تھوڑا سا خلل ڈالتا ہے. اسپیکروں پہ پابندی کیوں لگی بھلا؟ جھگڑے شگڑے اب کوئی نہیں ہوتے تھے، اب کہاں دور رہ گیا ہے؟ اب تو صرف لوگوں کی نیند خراب ہوتی تھی، اور جو سوسائٹیوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا. زیادہ میں دور تھا ایک جگہ پہ جلسے میں، ہمارے جو مسجد کے مؤذن ہے نا وہ ابھی بھی آپ فجر کی اذان پڑھ کے 2-3 نعتیں پڑھتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ اذان سے نہ کھلی ہو، تسلسل سے 2 نعتیں پڑھی جائیں تو کھول اس کی بھی جاتی ہے. تو یہ اچھا عمل ہے، مجھے بہرحال پسند ہے. تو وہ میں ایک دن سفر میں تھا تو مجھے نہ تھانے سے فون گیا. وہ تھانے والے جو صاحب تھے وہ کہنے لگے پیر صاحب شکایت آئی ہے کہ آپ کی مسجد کا نا صبح کے وقت ہمیں ایک شخص نے فون کیا، وہ کہتا ہے ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ نعتیں شروع کر دیتے ہیں. آج کل سونے کا یہی ٹائم ہے لوگوں کا، جو اٹھنے کا ٹائم ہے. اس نے صحیح کہا ہے، یہی ٹائم ہے نا سونے کا. تو اس نے کہا کہ یہ، میں نے کہا یار اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو پھر تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات اس نے کی ہے نا کہ ہمارا اب سونے کا ٹائم ہے، تو کہنے لگے حضرت جی پھر اب آپ کیا کریں گے؟ میں کہا میں انہوں نے اتنا ہی کہنا ہے کہ ایک نعت بدا چھڑ تاکہ یہ اٹھ جائے اور نماز پڑھ کے سویا کرے. اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک نعت تو ذرا بڑا. ہمیں نا، ہم ذرا سا بھی اپنی نیند قربان کرنا، اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے. رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر کے لیے اپنا موبائل آن رکھ کے اسے سونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے. اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے. جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آن رکھے. جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں، میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے، رات بھر وہ نمبر، میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں، وہ کسی وقت میری ضرورت پڑ سکتی. مجھے سینکڑوں دفعہ کہا ہے گھر والوں نے بھی باہر والوں نے بھی کہ آپ اس کو بند کر دیں، تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کروں نا، کیا ہو جائے گا؟ مثلا نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو 20 منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی ہے. اور اگر وہ مالک بے نیاز ہے، کبھی نہ سکون آئے تو سارا دن نہ بستر سے نکلے، سستی نہیں جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے، کسی کو سکون دینے کے لیے، تھوڑی سی نہیں دیتے ہم. ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے، میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے. ہر آدمی ہائی الرٹ کھڑا رہے، اس سے انسان بہت بڑا خود غرض ہو جاتا ہے. اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں آتی. اگر ہم تھوڑا اشار کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے، تیز ایک کونے سے نا تیز آواز چیخنے کی آنے لگی. فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی. ہم نے نیزے، تیر، تلواریں، ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. کہتے ہیں ہم تیاری کر چکے جب، اور ہم نے منصوبہ بنا لیا، اور جب ہم نے رخ پھیرا نا ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر آپ سوار تھے اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی کوئی کجاوا نہیں ڈالا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، ننگی پشت پر حضور سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. اور حضور اکیلے گئے، اکیلے واپس آئے اور آ کے فرمایا بھی سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ جانور لڑ پڑے تھے، میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے آرام سے سو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگہبانی فرماتے ہیں. جو حضور سب سے پہلے چلے گئے، دیکھ کے لوٹ بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار جاگ رہے تھے. حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا بیدار ہی رہتا ہے. آپ یقین کریں اتنی خود غرضی، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خود غرضی. ہم پہلے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بھی بچے ہیں.
یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خود غرض ہونے کا. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں نا. پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا قول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لیے. اپنی زندگی میں اگر آپ عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، حسد چھوڑ دیں، پیار لے آئیں، رشک لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لیے ایثار کرنا شروع کر دیں، قربانی دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں، تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہوگی، دل آپ کا سکون میں آ جائے گا. آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اصلاح پذیر ہو گیا ہوں، میرے باطن کے اندر جو میل کچیل تھے وہ چھٹنے لگے، وہ دھبے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے. آپ کی اس محفل میں بھلا مہمان خصوصی کون ہے؟ یہ بزرگ مشائخ تو آئے ہیں ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن اس محفل کا سب سے خاص بندہ وہ ہے جس نے محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا، جس نے صفیں بچھائیں، جس نے اشتہار لگایا، جس نے جذبہ کا اظہار کیا. اس بیچارے کی شاید فوٹو بھی نہ آئے، شاید بہت سارے لوگوں سے جانے بھی نہ، لیکن میں نہیں جانتا، حضرت نہیں جانتے، مفتی صاحب نہیں جانتے، پر جس رب رسول کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا. اچھا وہ میں نے اس طرح کے کارکنوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں محفل کو دیکھ دیکھ کے، میرا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، دیکھو جی میری محفل. ان کو جو آسودگی حاصل ہوتی ہے نا دوسروں کو صفحے بچھا کے دینے میں، اعزاز دینے میں، محنت کرنے میں، شہرت تو کسی اور کی ہوئی، پوسٹر پہ نام تو میرا لگا، فوٹو تو میری لگی، اس بندے نے کیا کمایا؟ اس نے اپنے دل کا سکون حاصل کیا، اس نے راحت کمائی، وہ ٹھنڈا ہوا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی دولت دی. وہ رات کو جب سوئے گا تو کہے گا میں نے کمال نہیں کر دی، حالانکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. اس کی وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ رب رسول کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ نبی. یہ والا سکون تلاش کریں، پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، کچھ چلے مجاہدے کرنے والا کام نہیں، یہ تھوڑا سا دل کی نگرانی کرنے والا کام. تھوڑا سا دل کی نگرانی کرے، دیکھیں کہ یہاں کون کون ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو خرابی کرنے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں، بس ان سے ذرا ذرا سا بچنا شروع کریں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آسانی عطا کرتا ہے. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا مالک اسے قبول فرمائے. گفتگو کے دوران اچھا جی حضرت نے فرمایا تھوڑا علماء کا حکم آ گیا. ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں، اور بڑی اچھی توجہ دلائی ہے ہمارے بزرگ نے. کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی بات کر. میں تو کچھ اور کرنے لگا تھا، پر چلے میں اس کو بھی روحانی اشارہ ہی سمجھتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ ساری زندگی دیکھیں نا، میں سارے اپنے اپنے انداز میں لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں نے بھی اپنی توفیق کے مطابق جتنا مجھے اللہ نے فہم دیا، میں نے جو کتابیں اب تک چھپی ہوئی ہیں ان کے بارے میں شاید ساری دیکھی ہیں، لیکن جو چیزیں طبیعت پہ جم جاتی ہیں نا وہ کچھ اور ہیں. ایک فرمان میرے رسول پاک کا، حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. جب آپ اپنوں سے کہتے ہیں نا پہلے دلیل دیں، وضاحت کریں، تو پھر اپنے تو نہیں نہ رہتے، پھر تو بندہ کٹہرے میں لگ جاتا ہے، جی یہ بتائیں وہ بتائیں. میرا ایک دوست ہے کہنے لگا ایک بات کی وضاحت پوچھنی تھی. میں کہ کسی غیر نو کل، اپنوں کو بھی وضاحتیں دیتے پھر یار ہم تجھے کیسے دیں، جا تجھے نہیں دینی کسی اور کو دیں گے. نبی کریم علیہ، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے اسے بطور اعزاز کے بیان کیا. ہمارے ہاں تو بحث رہ گئی ہے اور کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کتنے کچھ سال آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں. ہمارے اپنے ہی بندے اٹھ اٹھ کے کتنے کچھ سال پوچھو گے کہ جائز ہے کہ نہیں. بس کریں، اب کتابیں لکھی گئیں، دلائل ہو گئے. اب ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ آپ ہم سے پوچھا کریں کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جائے. اب کب تک آپ نے یہ پوچھنا ہے؟ حد ہو گئی ہے. ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ 11ویں جائز ہے کہ ناجائز ہے. آپ یہ پوچھیں کہ 11ویں کا لنگر وضو کر کے پکانا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے. حد ہو گئی ہے بھائی. آپ کیسی عجیب بات کر، ساری زندگی رٹا عمل کم کرنا ہے، بحث ہی بحث.
نبی کریم علیہ السلام نے بطور اعزاز فرمایا، بطور اعزاز فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی ہے، یہ میرا ابو بکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا، اس نے دلیل نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، فوراً، منٹ نہیں لگا۔ حضور آپ کہہ رہے ہیں پڑھائیں کلمہ، یہ اعزاز ہے۔ کبھی بغیر بحث کے بھی تو بندے کو آگے بڑھنا چاہیے نا، آمنا و صدقنا بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ان کی شان میں مصنف عبد الرزاق میں ہے، مجھے وہ روایت نہ کھا گئی جب میں نے پڑھی تو، اور میرا دل کیا کہ یہاں وجد کروں۔ کیا انداز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جس کا بھی مال آیا میں نے خرچ کیا ہے، پر یہ سمجھ گئے کہ امانت ہے۔ جس کا بھی مال آیا میں نے خرچ کیا ہے پر امانت سمجھ کے۔ فرمایا لوگوں جب میرے پاس ابو بکر کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ اللہ کرے آپ اس بات کی گہرائی تک جائیں۔ فرمایا میں نے نہ، اور میں جتنے بھی لا چھڑے انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، میں نے ابو بکر کے پیسے خرچ کیے ہیں تو اپنے سمجھ کے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا اور وہ بھی اس درجے کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نا وصال کو تیسرا دن تھا۔ جناب عمر کہتے ہیں پہلے حضور ظاہری پردہ کر گئے، پھر ابو بکر بچھڑ گیا، میرے زخم بڑے تازے تھے، جنہوں نے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ کہتے تیسرا دن تھا حضور کے وصال، حضرت ابو بکر کے وصال کو، مسجد نبی میں اثر پڑھا کے تو میں کونے میں بیٹھا تھا رو رہا تھا، تو 2-3 نا یتیم بچیاں چھوٹی چھوٹی آ گئی، کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں بیٹے میں بناؤں، تو کہنے لگے چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیا کرتے تھے۔ کہتے میں نے کہا بیٹے آپ کو دیتے تھے مطلب؟ تو کہنے لگی ہم نا 5-6 بہنیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، ابا فوت ہو گئے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھیں، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں۔ چچا 3 دن ہو گئے میری ماں روتی ہے، میری بہنیں دروازہ دیکھتی، کوئی آیا نہیں خبر گیری کرنے۔ یہ کہتے ہوئے بیٹیاں رو پڑی، کہنے لگی عمر چلو گے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے جھٹ سے آنسو پونچھے، فرمایا جانا کیوں نہیں پتر، چلوں گا۔ چلو کدھر جانا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں ان بیٹیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو ایک صحابی رستے میں ملے اور مجھ سے کہنے لگے عمر کدھر جا رہا ہے روتے ہوئے؟ تو میں نے کہا یار یہ ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا، اس کے رستوں پہ کیسے چلوں گا؟ یہ کس کس کو وقت دیتے تھے، کیا ترتیب تھی، جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینو روے گا۔ بڑا وقار۔ باقی باتیں انشاءاللہ 17 فروری کو کریں گے آپ کے ساتھ اس موضوع پر، اللہ نے توفیق دی تو۔ لیکن یارو یہ بڑے میٹھے لوگ تھے، انہوں نے بڑا پیار بانٹا ہے، اور دنیا تاریخ میں جب لوگ وفا سیکھیں گے نا تو پہلے باب کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، پہلے چیپٹر کا نام جناب صدیق، استاد ہے اس امت کے جناب صدیق ہے، انہوں نے سکھایا ہے حضور سے پیار کیسے کرنا، وفا کیسے کرنی ہے، ادب کیسے کرنا ہے۔ میں مسافر سا آدمی ہوں، ابھی یہاں سے واپس جاؤں گا اور صبح پھر نکل جاؤں گا بڑی جلدی۔ دل میرا کرتا ہے تمام احباب سے ملنے کو، جب وقت ہوتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہوں ملا کے جاؤں، لیکن آج کل کچھ زیادہ شیڈول۔ آپ جب دوڑتے ہیں ملنے کے لیے اپنے آپ پہ کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے، اور یہ میرے سنگی جب کسی کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو میں اللہ جانتا ہے مجھے ان پہ بھی بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ ذرا آپ آرام سے چلیں یار، کیا ہو گیا بیٹھے؟ نہیں بیٹھے، تھوڑی دیر تشریف رکھیں، تو آپ تھوڑی سی مہربانی کریں گے، مجھے اجازت دیں گے، کیونکہ اسی طرح کا کچھ سفر ہے، وہ معاملات ہیں جو آگے چلتے رہتے ہیں۔ آپ کی بڑی خوبصورت محفل ہوئی، اگر آپ کو سن کے لطف آیا نہیں آیا، مجھے کر کے بڑا مزہ آیا، مجھے بڑی راحت ہوئی، بڑا اچھا
یقیناً اس محفل کے آغاز میں اور اس کے اہتمام میں محبت شامل تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سلام ہوگا، دعا ہوگی، مجھے آپ اجازت فرمائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔